پوری دنیا کی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ. چلو لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں. وید لاؤ, رامائن لاؤ, گیتا لاؤ, بائبل لاؤ, انجیل لاؤ, تورات لاؤ, زبور لاؤ, سب لاؤ. ہم بھی لاتے ہیں قرآن. چلو اگر ہے ہمت تو میں چیلنج دیتا ہوں, آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیز کے. ہے ہمت تو آؤ, آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں. ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں, اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے. تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ, ہم بھی جلاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے. جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو, ہم بھی مان لیں, بات ختم. جو بچ جائے, جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے, سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے, اسلام ہے, وہی سچا دھرم ہے. آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو. ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے, نہ تمہارے بڑے, نہ اس کو سفید کپڑے پہننے والے کریں گے, نہ بھگوا دھاری. اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا. ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی, نہ چلے گا کھنجر. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو آؤ, مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے, تم وید اور رامائن اور گیتا لے کے آؤ, عیسائی انجیل لے کے آئیں, یہودی تورات لے کے آئیں, بدھ لوگ بدھزم لے کر آئیں, سکھ لوگ گرو گرنتھ لے کر آئیں. آؤ اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں. پیٹرول ڈال کر, ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں. سب کتابیں جل گئیں. اب پوچھو کہ کون سی کتاب باقی ہے, کون سی کتاب بچے گی. جو بچ جائے وہی اسلام, وہی سچا دھرم ہے. آؤ مان لیں. ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائیں, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. آؤ تو. نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا, کیسا آدمی ہے, کیسا مولوی ہے, کتابیں جلانے کی بات کر رہا. ارے آؤ, مٹاؤ, دفن کرو, جلاؤ, پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے. تورات جل جائے گی, کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. انجیل جل جائے گی, دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے, دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی. وید اور رامائن اور پران جل جائیں گے, کوئی ان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے. گرو گرنتھ جل جائے گی, کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے. ساری کتابیں جل جائیں گی, لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے. پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے, کیا یہ بھی مٹ گیا ہے؟ ہمارا 9 سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور من الجنت والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا. وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی, وہ کتاب تو جل گئی جو ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی, لیکن اس کتاب کو کیسے جلاؤ گے جو ہم 9 اور 10 سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ کتاب بچی ہوئی ہے, یہ قرآن بچا ہوا ہے. لوگوں, یہی اصلی مذہب ہے, یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے, مٹانے سے نہ مٹے, دفنانے سے دفن نہ ہو, جو امر ہو, جو کبھی مر نہیں سکتی, مٹ نہیں سکتی. وہی تو سچی ہوتی ہے, وہی تو سچا مذہب ہے. میرے بھائیوں, یہ کتاب ہے, اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے؟ اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں, مٹ گئے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یہ زمین کھا گئی, بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی, لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا. تم کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے, بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے. وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا, بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا. لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے, دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں. اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے, وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں, کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلا آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے. یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے, اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں, یہ ابھی تک بند تھا. جس دن عمر اسلام لائے, سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر
फारूक के इस्लाम लाने की बात लगा। जब उमर फारूक ने कलमा पढ़ा तो पहली बार जोर से तकबीर बुलंद हुई। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज वहां से आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर, आज तुम इस्लाम लाए हो, मैंने परसों ही अपने रब से ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के जरिए ताकतवर बना दे। अल्लाह इस्लाम कमजोर है, हमें उमर दे दे, मैं तुझे इस्लाम को मजबूत बनाकर दे दूंगा। अल्लाह ने आज मेरी दुआ सुन ली है। बहादुर सहाबी ईमान ला चुका है। अब उससे पूछा गया, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है उमर? आज मैं बहुत खुश हूं, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? आज तुम्हारी तमन्ना मैं पूरी करना चाहता हूं। तो उस बहादुर की बहादुरी भरी तमन्ना देखो। कहते हैं हजरत उमर, अल्लाह के रसूल मेरी तमन्ना पूरी करेंगे? कहा, बोलो क्या है? कहा, अल्लाह के रसूल अभी तक आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? कहा, इसी ज़ैद इब्न अरकम के घर में पढ़ता हूँ, छुप छुप के पढ़ता हूँ। फरमाया, कितने लोग हैं? कहा, 39 लोग हैं, 39, मैं लेके 40। हजरत उमर ने कहा, और आज मैं इस्लाम लाया हूँ, कितने हो गए? कहा, 41। कहा, अच्छा, मेरी तमन्ना यह है कि आज खाने काबा में चलिए और नमाज पढ़िए, देखें कौन रोकता है। घर से निकालिए ये चोरी चोरी और छुप छुप के जो आप नमाजें पढ़ रहे हैं, निकलिए यहां से। अरे अल्लाह के रसूल, 39 लोग आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे, 40 हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा, और उमर तुम क्या करोगे? अब तो नमाज तुमको भी पढ़ना है, इस्लाम ला चुके हो, फिर ये क्यों कह रहे हो 39 नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे, तुम क्या करोगे? कहा, मैं तलवार लेकर खाने काबा के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। क्यों? का देखता हूं किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है जो आज आपको खाने काबा में नमाज पढ़ने से रोक सके। ये पहली तमन्ना थी हजरत उमर फारूक की। कहां हैं हम? जलसा हो रहा है, अम्मा डर रही, बेटा न जा। क्यों? मौलवी जर्जीज को लास्ट में टाइम मिलता है, 2 बजे तक बोलेगा तू अकेला आएगा। ये अम्मा है आज की, ये मां है आज की। जलसे में भी जाने से 2 बजे तू अकेला आएगा, ये आज की मां। और हजरत उमर फारूक क्या कह रहे हैं? 39 लोग नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे और मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, फिर देखता हूं कौन रोके। जो आएगा गर्दन उसकी तड़पती हुई मिलेगी, लरसती हुई मिलेगी, बदन से जुदा मिलेगी। ये कोई मिटा सका कुरान को? मिटाने गए थे, खुद ही मान ले आए, खुद ही लाए। मेरे भाइयों, ये इंसाफ, इंसानियत का ऐसा दर्स दिया है। थोड़ा सा ये वाकया दूसरी तरफ आ गया। इंसानियत का ऐसा दर्स कि अमीरी और गरीबी के फर्क को भी मिटा दिया। 50 मौलवियों से वाकया सुना होगा आपने, 50 मौलवियों से, कि वो एक लड़की के हाथ काट दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बड़े अमीर घर की थी, फातिमा मखजूमिया। क्या था ये? लोगों ने यही तो कहा था, अल्लाह के रसूल बड़े अमीर घर की है, हाथ मत काटो। लोग क्या कहेंगे? अमीरों के साथ ऐसा हो गया। बड़े इज्जतदार घराने की, कबीले मखजूम बहुत इज्जतदार घराना, नाक कट जाएगी पूरे कबीले की। लोगों ने उसामा इब्न ज़ैद को सिफारिशी बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी के बड़े करीबी थे। हो सकता है करीबी के मौलाना जर्जिस के पास लोगों को भेजा जाता ना, करीबी लोगों को। डायरेक्ट तो प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं तो इनके थ्रू ले ला, ये करीबी हैं। तो उसामा इब्न ज़ैद को भेजा। अल्लाह के रसूल के मुंह लगे हुए हो। अल्लाह के नबी ने कहा, कहो उसामा कैसे आना हुआ? कि बड़े ऊंचे घर की लड़की, अल्लाह सोच रहे थे मेरी बात अल्लाह के नबी मान लेंगे, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा तो तुम सिफारिशी बनकर आए हो? जी। उसको छोड़ दूं? हाँ। क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद को तोड़ने के लिए सिफारिश लेके आए हो? वो हद जो अल्लाह ने नाफिज की है, मैं उसको तोड़ दूं? उसामा, अपना मशवरा अपने पॉकेट में रखो। नहीं मानता हूं। उस लड़की का हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया गया। अमीर लड़की थी, अमीरी गरीबी के फर्क को मिटा दिया। जब हाथ कटने के बाद लोगों ने मजाक उड़ाया काफिरों ने, तो अल्लाह के रसूल का जवाब क्या था सुनो। फरमाया, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो? अमीर घर की लड़की ने चोरी की थी, हाथ काट दिया गया।
اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ انصاف تھا، اپنا اور پرایا نہیں، میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو. جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے. اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائیں. بیڑیاں ڈال دی گئیں، ٹائٹ کر دی گئی، سب پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں، دیکھیں دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں، لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں. عباس بوڑھے آدمی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے، لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے، پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں. ابھی تو ٹائٹ تھی، سارے قیدیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی. اٹھایا صحابہ کو، اٹھو، سب اٹھے. کیا 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 میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے. کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا. کہا نہیں. پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے. آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مڈر ہو جائے یہ دوسری بات ہے. تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں، یہ بے انصافی ہے. تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے، اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے. کیوں کی تم نے انصاف کا مڈر کیوں کیا؟ پھر آپ نے حکم دیا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ سَارًا، جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب سب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو. یہی انصاف ہے. میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے، اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے.